اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لیکچر نمبر 9 ہے، پیج نمبر 80 عنوان ہے تجلیات۔ ہمارا یقین ہے کہ کائنات ایک ہستی نے بنائی ہے اور کائنات پر اسی ہستی کی حکمرانی ہے۔ کائناتی تقاضے تواتر کے ساتھ مخلوق کو منتقل ہو رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ نگاہ کا وصف کسی ہستی سے ہمیں منتقل ہوا ہے، یعنی اللہ ایسی ہستی ہے جو بصیر ہے، اور بصیر ہونے کے ساتھ ساتھ اسے قدرت حاصل ہے کہ وہ افراد کائنات کو بصارت منتقل کر رہا ہے۔ یعنی بندے کا دیکھنا دراصل اللہ تعالیٰ کی صفت بصیر کا مظاہرہ ہے۔ اس پہ ذرا 2-3 باتوں پہ میں توجہ دلاؤں گا۔ کائناتی تقاضے تواتر کے ساتھ مخلوق کو منتقل ہو رہے ہیں۔ یہ بات بار بار بتائی گئی ہے کہ جب اللہ نے الستُ بربکم کہا تو روحوں نے سنا اور پھر دیکھنے کی کوشش کی تو ان کی بصارت ایکٹیویٹ ہو گئی۔ تو گویا دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگھنا، چھونا، یہ سب تقاضے ہیں، اور یہ تقاضے کائناتی سطح پہ ایک تواتر کے ساتھ، یعنی متواتر، لگاتار مخلوق کو منتقل ہو رہے ہیں۔ اب اس کی مثال دی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ نگاہ کا وصف کسی ہستی سے ہمیں منتقل ہوا ہے، یعنی دیکھنے کی صفت ہمیں کسی ہستی سے منتقل ہوئی ہے، ہمارا یہ اپنا ذاتی وصف نہیں ہے۔ یعنی اللہ ایسی ہستی ہے جو بصیر ہے، اور بصیر ہونے کے ساتھ ساتھ اسے یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ افراد کائنات کو بصارت منتقل کر دے۔ یعنی بندے کا دیکھنا دراصل اللہ تعالیٰ کی صفت بصیر کا مظاہرہ ہے۔ دوبارہ سنیں، بندے کا دیکھنا، یہ جو میں اور آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کی صفت بصیر کا مظاہرہ ہے۔ اب آپ غور کریں کہ ہم اللہ کی صفات سے کتنے بے خبر ہیں کہ استعمال بھی کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں میں کر رہا ہوں۔ یہ وہ ذہن سازی ہے جس کو مرشد کریم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا ذہن بنائیں کہ اگر آپ کسی چیز کو دیکھیں تو آپ کے ذہن میں یہ احساس ہو کیا کہ میں نہیں دیکھ رہا، یہ مجھے اللہ دکھا رہا ہے، کیونکہ میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے میرے اندر اپنی صفت بصیر کو مظہر بنانے کے لیے اپنی صفت بصارت مجھے منتقل کی ہے۔ میں اللہ کی بصارت سے دیکھ رہا ہوں۔ کائنات مجموعی طور پر اللہ کی صفات کا عکس ہے، اور صفات اللہ کے اسماء ہیں، یعنی صفات کی ریپرزنٹیشن اسماء کے ذریعے ہوتی ہے۔ ظاہر ہے ہم کسی بھی چیز کو اس کے نام سے جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ہر اسم ایک تجلی ہے، اور تجلی کے ساتھ قدرت اور رحمت شامل ہے۔ بالفاظ دیگر اللہ کا ہر اسم 3 تجلیوں کا مرکز ہے۔ ہر اسم 3 تجلیوں کا مرکز ہے۔ نمبر 1 اللہ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفت، اور صفت کے ساتھ قدرت۔ اب ہم اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں یا اللہ کا کوئی اسم ذہن یا زبان سے ادا کرتے ہیں تو تجلی اپنی صفت اور قدرت کے ساتھ حرکت میں آ جاتی ہے، اور یہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ہوتا ہے۔ یعنی ہم اللہ کو بصیر کہہ کر مخاطب کرتے ہیں یا اللہ کے اسم بصیر کا ورد کرتے ہیں تو ہمارے اندر اللہ کی نگاہ اور اللہ کی نگاہ سے متعلق قدرت
اور نگاہ سے متعلق رحمت کا علم متحرک ہو جاتا ہے. یعنی اس کے لیے آپ کو صرف اتنا ہی کرنا ہے کہ کسی بھی اسم کی لگاتار تکرار کرنے سے وہ متحرک تو ایک ہی دفعہ کہنے سے ہو گیا، لیکن اس کا احساس پیدا کرنے کے لیے ہمیں اس کی تکرار کروائی جاتی ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ ہم ماشاءاللہ خوب تکرار کرتے ہیں، خوب تذکرے کرتے ہیں، لیکن نہیں کرتے تو اس کو احساس کے درجے تک نہیں لے جاتے یا نہیں جانے دیتے. یہ ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ یہ اللہ کی صفت رحمت جس کا پیچھے تذکرہ گزرا تو اس کو کیسے سٹور کیا جائے. تو یہی اس کا طریقہ ہے کہ ہم اللہ کی صفت اسم رحیم کا ورد کریں اور اسم رحیم کے انوارات کو، اس کی تجلیات کو اپنے اندر جگمگاتے دیکھیں اور خود کو اس کو اپنے اندر ذخیرہ ہوتے دیکھیں، فیل کریں. یہ جب تک ہمارا ذہن اس درجے پہ جا کے کسی بھی اسم کو محسوس نہیں کرنا سیکھے گا، ہم اس کی تجلیات کے فیوز سے بہرہ مند نہیں ہو سکتے. اور اس کی بھی سائنس آگے فرما رہے ہیں حضور مرشد کریم. کائنات ایک علم ہے، کائنات پوری کی پوری ایک علم ہے، اور یہ علم نزول کر کے حواس کی شکل و صورت میں نمایاں ہو رہا ہے. دیکھیں نا وہی بات کہ بھئی حسیات کا استعمال کرنا ہے، محسوس کرنا ہے. تو کہاں سے کریں گے محسوس؟ حواس سے. تو علم نزول کر کے حواس کی شکل و صورت میں نمایاں ہو رہا ہے. یعنی ہمارے حواس جو بن رہے ہیں یہ بھی علم ہے. حواس جو کچھ گیدر کر رہے ہیں، یہ انفارمیشن گیدرنگ ٹولز جو کام کر رہے ہیں وہ بھی علم ہے. حواس خود بھی علم ہے، اور آگے جو چیز اکٹھی ہو رہی ہے، جو انفارمیشن ہم اپنے حواس کے ذریعے گیدر کرتے ہیں، اکٹھی کرتے ہیں، وہ بھی علم ہے. اور علم آگے 3 رخوں پر مشتمل ہے. پہلا رخ تجلی ہے. اب علم کا پہلا رخ تجلی ہے جو لطیفہ اخفا کے اندر نزول کرتا ہے اور تجلی کا علم بن جاتا ہے. یعنی تجلی نزول کرتی ہے اور علم بن جاتا ہے، تجلی کے بارے میں وہ علم بن جاتا ہے. دوسرا رخ اس تجلی کا وصف ہے، یعنی تجلی کی گویا تشریح ہونے لگی. اب تجلی کا یہ وصف لطیفہ سری میں متحرک ہوتا ہے. اور تیسرا رخ تجلی کے وصف کی تشکیل ہے، یعنی کہ وہ وصف بن کیسے رہا ہے یا اس کا فزیکل ڈیمانسٹریشن کیسے ہوگا. یعنی تجلی اپنے وصف کے ساتھ خد و خال اختیار کرتی ہے. تشکیل کا مطلب ہے کہ اس میں خد و خال پیدا ہوگا. دیکھیں نا بصارت جب تک آنکھ نہیں بنے گی، یہ اس صفت کے استعمال کا کوئی وہ نہیں بنا، یعنی اس نے کوئی خد و خال نہیں اختیار کیے. اب جب آپ آنکھ کے ذریعے کسی چیز کو دیکھتے ہیں ہم، تو گویا اس چیز کے خد و خال ہمیں پھر اس کی اوپر کی سطح پہ لے جاتے ہیں، اور وہ خد و خال کے ذریعے ہم اس کے وصف سے آشنا ہوتے ہیں، اور اس وصف سے واقفیت کے بعد ہم پھر علم کے درجے تک جاتے ہیں. یعنی تجلی اپنے وصف کے ساتھ خد و خال اختیار کرتی ہے، اور اس وصف کا نزول لطیفہ قلبی میں ہوتا ہے، اور اسی وصف کا نام نگاہ ہے. اور لطیفہ قلبی کے اندر جب گفتار، سماعت، شامہ اور مشام شکل و صورت اختیار کر کے، یہ شامہ اور مشام، شامہ کہتے ہیں سونگھنے کی حس کو، اور مشام ناک کو کہتے ہیں، یعنی سونگھنے کے ٹول کو یا اس کا تجسیم کو. تو شکل و صورت اختیار کر کے مزید حرکت کرتے ہیں. یعنی جب تجلی نیچے اترتی ہوئی نگاہ بن جاتی ہے لطیفہ قلبی کے اندر، تو وہ پھر گفتار، سماعت، شامہ اور مشام شکل و صورت اختیار کر کے مزید حرکت کرتے ہیں، تو نقش و نگار کا ایک رنگین پیکر بن جاتا ہے. یعنی یہاں پہ آ کے رنگوں کا عمل شروع ہو جاتا ہے.
اس سے پہلے بے رنگی کا عالم ہوتا ہے. پھر گفتار سماعت شامہ اور مشام کا یہ رنگین پیکر لطیفہ نفسی کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور لطیفہ قلبی اور لطیفہ نفسی کے درمیان کشش کا یہ عمل مظاہراتی طور پر ہمارے سامنے آ جاتا ہے. اب اس پیراگراف کو مزید واضح کرنے کے لیے میں آپ کو دو الفاظ عرض کر دیتا ہوں کہ آپ یہاں پہ تجلی کو وہمہ سمجھ لیں. تو تجلی کا نزول خیال بنا، خیال سے تصور بنا، اور تصور احساس بن گیا. کیا یہی بات نہیں بتائی گئی اس پیراگراف میں؟ بہت توجہ سے پڑھیں کہ ایک علم ہے وہ نزول کر کے حواس کی شکل و صورت میں نمایاں ہو رہا ہے. یہ بات اس پیراگراف میں واضح کی ہے. اب گویا یہ تینوں حرکتیں بیک وقت صادر ہوتی ہیں. پہلی حرکت کسی چیز کو جاننا ہے. جب ہم کسی چیز کو جاننے کا ارادہ کرتے ہیں یا ہمارے ذہن کی حرکت کسی چیز کو جاننے میں استعمال ہوتی ہے تو یہ عمل لطیفہ اخفا میں ہوتا ہے. اب بتائیے لطیفہ اخفا سمجھنا کوئی دشوار رہا؟ ہم نے اس کو جسمانی طور پہ ایک نقطہ مان کر سر کے اوپر مانا کہ یہاں پہ ہوتا ہے. یہ اس کا ایک جسمانی لوکیشن بتائی گئی. لیکن اس جملے سے بتائیے کہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ جب ہم کسی چیز کو جاننے کا ارادہ کرتے ہیں یا ہمارے ذہن کی حرکت کسی چیز کو جاننے میں استعمال ہوتی ہے تو یہ عمل لطیفہ اخفا میں ہوتا ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں نے کبھی کسی چیز کو جاننے کی مجھے تو پتہ ہی نہیں لطیفہ اخفا کہاں ہوتا ہے. بھئی سب کے اندر ہوتا ہے، ہر وقت استعمال ہو رہا ہے. جب بھی آپ کے ذہن کی حرکت کسی چیز کو جاننے میں استعمال ہوگی تو یہ حرکت کہاں واقع ہوگی؟ یہ عمل لطیفہ اخفا میں ہوگا اور ہوتا ہے. اور جاننے کے بعد دوسری حرکت کسی چیز کو محسوس کرنا ہے. پھر وہی بات آئی، محسوس کرنا. اور محسوس کرنا لطیفہ سری کا عمل ہے. اب جاننے اور محسوس کرنے کے بعد کسی چیز کے بارے میں خواہش پیدا ہوتی ہے، پھر اس خواہش کے بعد عمل کا صدور ہوتا ہے. یہ خواہش اور پھر عمل کا صدور ہوتا ہے، یعنی عمل صادر ہوتا ہے، عمل ہونا شروع ہو جاتا ہے. خواہش اور عمل کا صادر ہونا، خواہش لطیفہ قلبی میں پیدا ہوتی ہے اور لطیفہ نفسی کی حرکت کا نام ہے عمل. اب کسی چیز کا علم یا کسی چیز کو جاننے کی حرکت ثابتہ سے شروع ہو کر جویہ پر ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں یہ وہی ٹرمنالوجی ہے، بار بار اس کو انہی معنوں میں استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے ذہن کی سکت اور وسعت کو بڑھانے کے لیے یہ ٹرمنالوجی استعمال کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سارا نظام دیکھیں نا، روح کے 3 درجے ہیں، ثابتہ، عیان اور جویہ. اسی کو روح اعظم، روح انسانی، روح حیوانی کہا. پھر اسی کے 2 سطحیں ہو گئیں، ان کو لطیفہ اخفا، لطیفہ خفی، لطیفہ سری، لطیفہ روحی، لطیفہ قلبی اور لطیفہ نفسی کا. تو یہ 3 اور یہ 6 اور درمیان میں 4 چیزیں گھوم رہی ہیں، وہ ہیں وہمہ، خیال، تصور اور احساس. تو جب تک ہمارے ذہن میں یہ 3، 4 اور یہ جو 5 حواس ہیں اور پھر یہ 6 مراحل ہیں یا 6 نکات ہیں، اور ان کی پرفارمنس ہمیں ازبر نہیں ہو جاتی، ہمیں پوری طرح واضح نہیں ہو جاتی، ہمیں پوری طرح اس کا شعور حاصل نہیں ہو جاتا. اب آج کے بعد انشاءاللہ جب آپ کسی چیز کو جاننے کا خواہش بھی کریں گے، ارادہ کریں گے، تو یہ ارادہ جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ لطیفہ اخفا کی حرکت ہے. اور پھر جب آپ اس چیز کو محسوس کریں گے اندر اپنے انر سیلف میں،
تو یہ لطیفہ سری کا عمل سمجھیں گے. پھر خواہش جب پیدا ہوگی کہ میں اس چیز کو حاصل کر لوں تو یہ لطیفہ قلبی کی حرکت ہے. جب اس خواہش پہ عمل ہوگا تو یہ لطیفہ لطیفہ نفسی کی حرکت کہلائے گی. اب دیکھیے کتنا آسان ہو گیا یہ ساری باتیں سمجھنا اور یاد کرنا. اور اب آپ ان مقامات سے سمجھیں کہ یہ در حقیقت کہاں ہے. اب کسی چیز کا، اور یہ علم یعنی کسی چیز کا علم یا کسی چیز کو جاننے کی حرکت ثابتہ سے شروع ہو کر جویہ پر ختم ہو جاتی ہے. اور یہ علم ہر سٹیج پر، ہر نزول پر ریکارڈ ہوتا رہتا ہے. اب جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہمارے اندر ایک ریکارڈنگ چل رہی ہے. جیسے یہ میں بول رہا ہوں تو یہ آواز ریکارڈ ہو رہی ہے. جاننا لطیفہ اخفا میں واقع ہوتا ہے اور اس کو لطیفہ خفی ریکارڈ کر لیتا ہے. لطیفہ سری میں محسوساتی عمل شروع ہوتا ہے جس کو لطیفہ روحی ریکارڈ کر لیتا ہے. پھر لطیفہ قلبی میں جاننے اور محسوس کرنے کے بعد عمل واقع ہوتا ہے، یا وہ خواہش جو پیدا ہوتی ہے اس کا عمل جب واقع ہوتا ہے تو یہ عمل لطیفہ نفسی میں ریکارڈ ہو جاتا ہے. یہ ہے نظام. اخفا اور خفی یعنی روح اعظم نے جانا، یعنی ثابتہ نے جانا. سر اور روح یعنی روح انسانی نے محسوس کیا. قلب اور نفس یعنی روح حیوانی نے عمل کیا. اب بتائیے اس جملے میں تینوں چیزیں کیسے واضح دکھ رہی ہیں کہ لطیفہ یعنی کہ اخفا اور خفی یعنی روح اعظم نے جانا. جاننے کا سارا عمل جو ہے وہ روح اعظم میں ہو رہا ہے. اور پھر سر اور روح، جب آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کو تو اصل میں آپ اپنی روح انسانی کو اس کے درجے پہ اسے یوز کر رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ اس کی خواہش کرتے ہیں اور اس پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں تو یہ عمل جو ہے یہ روح حیوانی میں ہو رہا ہوتا ہے. بتائیے اب جاننا، محسوس کرنا، عمل کرنا، یہ تین چیزیں ہو گئیں. جاننا روح اعظم کے درجے پہ، محسوس کرنا روح انسانی کے درجے پہ، اور عمل کرنا روح حیوانی کے درجے پہ. بیک وقت صادر ہوتا ہے، یعنی ان کے درمیان ٹائم نہیں ہے. بالکل یہ ٹائم لیسنس کا زون ہے. کھٹ کر کے ایک ساتھ ایسے لگتے جیسے ساری چیزیں ایک ساتھ ہو گئی. چونکہ ہمارا شعور ان کو ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا، ہم اس کو اسٹڈی نہیں کر سکتے، اسی لیے لاشعوری حواس میں جانا ضروری ہے. بیک وقت صادر ہوتا ہے جاننا، محسوس کرنا اور عمل کرنا. تین چیزیں ہو گئی. لیں کہاں بڑے بڑے نام تھے، روح اعظم تھے، روح انسانی اور روح حیوانی، اور نکلا کیا؟ ایک جاننا، ایک محسوس کرنا اور ایک عمل کرنا. اب یہ جاننا، محسوس کرنا اور عمل کرنا، یہاں پہ آ کے یہ سارا گویا اس کا خلاصہ ہو گیا. یہ بیک وقت صادر ہوتا ہے اور بیک وقت ختم ہو جاتا ہے. ختم ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی تجلی کا وصف قدرت اور رحمت کے ساتھ علم کی حیثیت میں نزول کر کے پہلے جاننے کا عمل بنتا ہے، پھر یہ عمل محسوساتی علم بن جاتا ہے. اب اس فارمولے یا ایکویشن کی حیثیت کائناتی بھی ہے، نوعی بھی ہے اور فرد کی زندگی سے بھی متعلق ہے. اب دیکھیں اس کی مزید وضاحت اور شرح فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں حضور مرشد کریم کہ یہ جو فارمولہ بیان ہو گیا کہ بھی جاننا، محسوس کرنا اور عمل کرنا، یہ پھر آگے اس کے بھی تین درجے ہیں، کائناتی درجہ، نوعی درجہ اور فرد کا درجہ. اب دیکھیں نا یہ چیزیں پہلے ایک ایک کر کے متعارف کرائی گئی، ان سے ہمیں نسبتاً مانوس کرا دیا گیا، اور اب اس کی ورکنگ واضح ہو رہی ہے کہ یہ سارا پروسیس جاننا، محسوس کرنا اور عمل کرنا جب آپ کے ذہن میں بٹھا دیا کہ یہ انفرادی سطح پہ ایسے ہوگا،
پھر بتایا کہ نہیں یہ صرف انفرادی سطح پہ نہیں ہے، اس کی ایک حیثیت کائناتی ہے، ایک نوعی ہے، اور ایک فرد کی زندگی سے متعلق ہے۔ اب اس وقت ہمارے پیش نظر فرد کی روحانی صلاحیتوں کا انکشاف ہے، اس لیے ہم اس فارمولے کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ فرد کی زندگی سے متعلق اسماء الہیہ کی تمام تجلیوں کا علم، اس علم میں صفت قدرت اور رحمت شامل ہے، فرد کے ثابتہ یا روح اعظم میں موجود ہے۔ اب دیکھیں نا، تمام تجلیوں کا علم اللہ کے ذہن میں ہے، وہاں سے وہ فرد کے ثابتہ یا روح اعظم میں موجود ہے، منتقل کیا گیا، اور پھر یہ محسوساتی علم یا فکر سے متعلق اللہ کی تمام تجلیاں صفت اور قدرت اور رحمت کے ساتھ فرد کے عیان یا روح انسانی میں موجود ہیں۔ اب دیکھیں کیا فرما رہے ہیں کہ ثابتہ میں علم کی صورت میں، پھر محسوساتی یا فکر، یہ بات ہم نے شروع میں وہ جو جدول تھا شروع میں جس میں بتایا تھا کہ بھئی علم، فکر اور عمل، وہی بات دیکھیں تو دوبارہ واضح کی جا رہی ہے۔ اور پھر عمل فرد کے یعنی کہ اللہ کی تمام فکر سے متعلق اللہ کی تمام تجلیاں صفت اور قدرت اور رحمت کے ساتھ فرد کے عیان یا روح انسانی میں موجود ہیں۔ یہ جاننے اور محسوس کرنے کے علم کے بعد عمل صادر ہوتا ہے۔ عمل کے تمام نقوش جویہ یا روح حیوانی میں موجود ہیں۔ عمل کے تمام نقوش، دیکھیں نا، آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں، ہاتھ ہلا رہے ہیں تو ہاتھ کے ہلنے کے 360 زاویے بنتے ہیں، دائیں جائیں بائیں جائیں، اوپر اٹھائیں نیچے، یہ سارے کے سارے نقوش پہلے سے موجود ہیں۔ آگے آپ نے کیا ڈیسائیڈ کیا اور کون سے زاویے پہ ہاتھ کو حرکت دی، وہ حرکت ریکارڈ ہو جائے گی۔ اس فارمولے پر غور کرنے سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کائناتی پروگرام ہر فرد میں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات کے اندر موجودات کے تمام افراد، ان کا نام کچھ بھی ہو، ان اجسام یا افراد کا تعلق نباتات سے ہو، جمادات سے ہو، حیوانات سے ہو، سب کا آپس میں رشتہ ہے۔ یہ بنیادی بات کبھی اگنور نہیں ہونی چاہیے کہ سب مخلوقات اور موجودات جو ہیں یہ اللہ کی صفات کی وجہ سے آپس میں ہم رشتہ ہیں، اور یہ رشتہ ہی ایک دوسرے سے تعارف اور پہچان کا ذریعہ ہے۔ نوع انسانی کے کسی ایک فرد کا یا تمام افراد اور بکری کے درمیان اگر کوئی مخفی رشتہ نہ ہو تو انسان بکری کو نہیں پہچان سکے گا اور بکری انسان کو نہیں پہچان سکے گی۔ اس رشتے کو تلاش کرنے سے انسان روحانی رموز سے واقف ہو جاتا ہے۔ یہ ہے روحانی رموز سے واقفیت کا راز کہ ہم اس رشتے کو تلاش کریں۔ کوئی روحانی انسان، کوئی روحانی آدمی اس بات پر لازماً تفکر کرتا ہے کہ میں بکری کو پہچانتا ہوں، بکری مجھے پہچانتی ہے، شیر جانتا ہے کہ یہ انسان ہے، انسان کے علم میں بھی یہ بات ہے کہ میرے سامنے شیر ہے۔ تو جب کوئی انسان آسمان کی طرف نظر اٹھاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سورج ہے، ستارہ ہے، صرف کہتا ہی نہیں بلکہ محسوس بھی کرتا ہے۔ روحانی آدمی جب تفکر کو اپنا شعار بنا لیتا ہے، یعنی اس کا طریقہ بن جاتا ہے کہ وہ ہر بات پہ غور کرنے لگتا ہے، اور اس کے اندر اللہ کی تجلی کا علم متحرک ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اصل راز۔ جتنا زیادہ آپ تفکر کریں گے اتنا زیادہ آپ کے اندر اللہ کی تجلی کا علم متحرک ہوگا، تو وہ کائنات میں تمام آسمانی اجرام اور اجرام کے بسنے والے، یعنی یہ جو اجرام، جرم یعنی ایک کرے کو کہتے ہیں، جرم
سے ہی شاید آگے وہ لفظ جو ہے چھوٹی چیز کے لیے جراثیم کہا جاتا ہے. اجرام کے بسنے والے ہر ذی روح اور غیر ذی روح افراد کو ایک مخفی رشتے میں بندھا ہوا دیکھتا ہے. جب ہم ستارے کو دیکھتے ہیں تو ستارہ کبھی منع نہیں کرتا کہ مجھے نہ دیکھے. جب ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو سورج ہمیں منع نہیں کرتا کہ مجھے نہ دیکھو. اگر سورج اور ستارے اور انسان کے درمیان کوئی مخفی رشتہ موجود نہ ہوتا تو ہر ستارہ اور ہر آسمانی نظارہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ ضرور پیدا کرتا. اللہ تعالیٰ کی تجلی کا یہی رشتہ کائنات کے تمام افراد کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کیے ہوئے. کائنات ایک مخفی رشتے میں اس لیے بندھی ہوئی ہے کہ ساری کائنات ایک ہستی کی ملکیت ہے. یہاں سے اللہ کی وحدانیت کی ضرورت وہ سمجھ آ گئی کہ کیا وجہ ہے کہ کیوں ساری کائنات ایک ہستی کی ملکیت ہے. کائنات اور کائنات کے افراد اگر مختلف ہستیوں کی ملکیت ہوتے یا کائنات کے افراد پر مختلف ہستیوں کی حکمرانی ہوتی تو یقیناً ایک دوسرے کی روشناسی میں تصادم پیدا ہوتا. ایک ہستی کی ملکیت دوسری ہستی کی ملکیت سے متعارف ہونا پسند ہی نہ کرتی. قرآن پاک نے اسی مالک ہستی کا تعارف اللہ کے نام سے کرایا ہے اور اسماء مقدسہ میں یہی لفظ اسم ذات ہے. ہم بتا چکے ہیں کہ اللہ کا ہر اسم ایک تجلی ہے اور ہر تجلی رحمت اور قدرت کے ساتھ قائم ہے. ہر اسم بحیثیت قادر کے قدرت رکھتا ہے، یعنی خود بھی استعمال کرتا ہے اور دوسروں کو بھی استعمال کے لیے دیتا بھی ہے. یہ ہر اسم قدرت سے متعارف ہے. قادرانہ اور رحیمانہ اوصافی موجودات کے تمام افراد کے درمیان مخفی رشتے کی حیثیت رکھتے ہیں. سورج کی روشنی اور چاند کی چاندنی اہل زمین کی خدمت گزاری سے اس لیے انکار نہیں کر سکتی کہ زمین، سورج اور چاند اللہ کی ملکیت ہیں. چونکہ اللہ مالکانہ حقوق میں قادر المطلق ہے اس لیے اللہ کی رحمت اور قدرت اس کو گوارا نہیں کرتی کہ اللہ کی ملکیت ایک دوسرے سے منکر ہو جائے. نظام کائنات کے قیام، ترتیب اور تدوین پر اللہ کے جن اسماء کی حکمرانی ہے ان میں ایک اسم اللہ اور دوسرا اسم قدیر ہے، اور اللہ کے تمام اسم اللہ اور قدیر کے ساتھ منسلک ہیں. یہاں پہ میں ایک لفظ کی یہ جو تھا کہ نظام کائنات کے قیام، پہلی چیز ہے اس کا قیام، دوسری چیز ہے اس کی ترتیب، اور پھر ہے تدوین. انگلش میں تدوین کو آپ کہہ لیں ایڈیٹنگ. ایک چیز ہے کسی چیز کو اسٹیبلش کرنا، پھر اس اسٹیبلشمنٹ کے لیے آپ کو اس کے لیے سرٹن ارینجمنٹ کرنا ہے. وہ جو ترتیب ہے وہ ارینجمنٹ کہلاتا ہے کہ پہلے کیا، پھر بعد میں کیا، پھر بعد میں کیا. جیسے آپ بیج کو دیکھتے ہیں تو پہلے بیج ہے، پھر وہ اس میں سے ایک سیپلنگ نکلتا ہے، پھر وہ پودا بنتا ہے، پھر وہ اس پہ پتے اور جڑیں بنتی ہیں، پھر کلیاں، پھول اور یہ کھلتے ہیں، پھر وہ جا کے ایک بیج بنانے کا پروسیس شروع ہوتا ہے اور وہ پھل بنتا ہے. تو یہ ترتیب سے جو چلنا ہے، پھر اس کی تدوین، ایڈیٹنگ کہ کس مرحلے پہ کیا کام ضروری ہے، اس کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. تو یہ سارے کا سارا نظام اتنا سا ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہو کہ ہر چیز جوڑوں میں بنی ہے، یہ معلوم ہو کہ ایک ہی ہستی ہے جس کی ساری کائنات پہ حکمرانی ہے، اور آگے 3 درجے ہیں جہاں پہ یہ
یعنی جسے روح کہتے ہیں، روح اعظم، روح انسانی، روح حیوانی، اسی کو ثابتہ، عیان اور جویہ کہا گیا ہے۔ اور پھر ان کو 4 نورانی نہریں فیڈ کرتی ہیں، جن کا اصل نام وہ وقت پہ آئے گا سامنے، لیکن یہاں پہ باتوں باتوں میں انہوں نے ساری چیزوں کو پلیس کر دیا کہ وہمہ، خیال، تصور اور احساس کس طرح سے یہ رول پلے کر رہے ہیں، اور یہ آگے 5 حواس بنتے ہیں، آگے یہ 6 چیزیں جو ہیں یہ شعور کے وہ درجے ہیں یا تنزلات ہیں یا لطائف کہہ لیں۔ تو باقی میرا خیال ہے یہیں ہم رک جاتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل بشرط زندگی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟